السلام علیکم، ویلکم ٹو ہسٹوریکل پرسپیکٹو۔ آج ہم بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین مصر اور شام کے مسلمان سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب کے مغربی نام ہے، جس نے حطین کی جنگ میں صلیبیوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی اور 1187 میں یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا۔ اپنی طاقت کے عروج پر اس نے ایک متحد مسلم خطے پر حکومت کی جو مصر سے عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین کو مسلمانوں اور بعد کی نسلوں کے بہت سے مغربی باشندوں نے اس کی سیاسی اور عسکری مہارتوں کے ساتھ ساتھ اس کی سخاوت اور بہادری کی وجہ سے منایا۔ مصر میں ابتدائی زندگی اور اقتدار میں اضافہ۔ سلطان صلاح الدین 1137 سے 1138 میں وسطی عراقی شہر تکریت میں یوسف ابن ایوب کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کرد نسل سے تھا اور اس کے والد ایوب اور چچا شراکو عماد الدین زنگی کے ماتحت اشراقیہ کے فوجی رہنما تھے جو شمالی شام پر حکومت کرتے تھے۔ وقت میں دمشق میں پروان چڑھنے اور فوجی صفوں میں بڑھنے کے بعد نوجوان صلاح الدین ایک فوج میں شامل ہوا جس کی کمان اس کے چچا کے پاس تھی، جس نے زنگی کے بیٹے اور وارث نور الدین کی مصر کی فوجی مہم میں خدمت کی تھی۔ 1169 میں شراکو کی موت کے بعد صلاح الدین کو مصر میں نور الدین کی افواج کی کمان کے لیے منتخب کیا گیا۔ انہیں ٹوٹتی ہوئی فاطمی خلافت کا وزیر بھی مقرر کیا گیا، جس نے اس وقت مصر پر حکومت کی۔ 1171 میں آخری فاطمی خلیفہ کی موت کے ساتھ صلاح الدین مصر کا گورنر بنا اور شیعہ اسلام کی طاقت اور اثر و رسوخ کو کم کرنے اور وہاں ایک سنی حکومت کو دوبارہ قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ نور الدین کے نام پر حکومت کرتے ہوئے اس نے مصر کو مشرقی وسطی میں سنی طاقت کی بنیاد کے طور پر مضبوط کیا۔ نور الدین کا انتقال 1174 میں ہوا اور صلاح الدین نے ان زمینوں پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کی جن پر اس نے حکومت کی تھی۔ اس نے اپنی حکومت کو ایک بڑے فوجی کھلاڑی کے طور پر قائم کرنے کی بھی پیشکش کی۔ مغربی کنٹرول والی 4 صلیبی ریاستوں کو چیلنج کرنے کے قابل ہوا جو 1098 سے 99 میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ مصر کے سلطان کے طور پر صلاح الدین شام واپس آیا اور دوسرے مسلمان حکمرانوں سے دمشق، حلب اور موصل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ صلاح الدین کی افواج نے یمن کو بھی فتح کر لیا جس کی وجہ سے وہ پورے بحیرہ احمر پر اپنا کنٹرول مضبوط کر سکے۔ اپنے فوجی کارناموں کے علاوہ اس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سفارتی کوششیں بھی کی۔ اس نے نور الدین کی بیوہ عصمت سے شادی کی جو دمشق کے محروم حکمران اور نور کی بیٹی بھی تھی، جس نے اس دو حکمران خاندانوں کے ساتھ تعلق کے ذریعے قانونی حیثیت بھی حاصل کرنے میں مدد کی۔ آخرکار اس نے اپنے آپ کو ایک جہاد یا مقدس جنگ جو عیسائیت کے خلاف اسلام کے دفاع کے لیے وقف کیا گیا رہنما قرار دے کر مسلمانوں کی وسیع حمایت حاصل کی۔ صلاح الدین کا مقصد شام، شمالی فلسطین اور مصر کے مسلم علاقوں کو اپنی حکومت میں متحد کرنا تھا اور 1186 تک اس نے اس سے سفارتکاری اور فوجی طاقت کے امتزاج سے حاصل کر لیا تھا۔ شاعری اور بغاوت سے اپنی محبت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس نے ایک سخی اور عظیم رہنما کے طور پر بھی شہرت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کارناموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے سرکاری سوانح نگاروں کی خدمت حاصل کی۔ تقریباً ایک دہائی تک فرینکوں کے خلاف چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنے کے بعد، جیسا کہ مغربی یورپ سے صلیبیوں کو بلایا جاتا تھا، صلاح الدین نے 1187 میں دمشق کے جنوب میں اپنے دائرے کے پاس سے فوجیوں کو جمع کر کے اور اسکندریہ میں ایک متاثر کن مصری بحری بیڑے کو جمع کر کے ایک مکمل حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس کی فوج نے طبریاس جدید دور کا اسرائیل کے قریب ہٹن میں ایک زبردست جھڑپ میں فرینکوں سے ملاقات کی اور 4 جولائی 1187 کو انہیں زبردست شکست دی۔ حطین کی جنگ میں فتح کے بعد یروشلم کی بادشاہی میں فوری فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا جس کا اختتام 2 اکتوبر 1187 کو ہوا جب یروشلم شہر نے 88 سال عیسائیوں کے زیر تسلسل رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔
اگرچہ صلاح الدین نے 1099 میں مسلمانوں کے قتل عام کے بدلے کے طور پر یروشلم میں تمام عیسائیوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن وہ اس کے بجائے انہیں ان کی آزادی خریدنے پر راضی ہو گیا۔ اس وقت تک صلاح الدین کے افواج نے صلیبیوں سے کئی دوسرے اہم شہروں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جن میں طبریز، سنسیرہ، ناصرات اور جافا شامل تھے۔ اس کے باوجود وہ ٹائرہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جو ساحلی قلعہ ہے جہاں زیادہ تر زندہ بچ جانے والے صلیبی اپنی شکست کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ صلاح الدین کے یروشلم پر قبضے کے تناظر میں پوپ گرگوری نے شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک نئی صلیبی جنگ کا مطالبہ کیا۔ 1189 میں مسیحی افواج تیسری صلیبی جنگ شروع کرنے کے لیے ٹائرہ میں متحرک ہوئے، جس کی قیادت 3 طاقتور بادشاہوں نے کی: فریڈرک اول، باربروسا جرمن بادشاہ، اور مقدس رومی شہنشاہ فرانس کے بادشاہ فلپ دوم، اور انگلینڈ کے رچرڈ اوور شائر ہارٹ۔ صلیبیوں نے ایکڑ کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر 1191 میں صلاح الدین کی بحریہ کے ایک بڑے حصے کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر بھی صلیبی افواج کی فوجی طاقت کے باوجود صلاح الدین نے ان کے حملے کا مقابلہ کیا اور اپنی سلطنت کے بیشتر حصے پر کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ 1192 کے آخر میں رچرڈ ڈی لائن ہارٹ کے ساتھ اس کی جنگ بندی نے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ کیا۔ چند ماہ بعد مارچ 1193 میں صلاح الدین دمشق میں اپنے پیارے بغداد میں انتقال کر گئے۔ اگرچہ نسبتاً کم عمر، صرف 55 یا 56، وہ قریب مسلسل فوجی مہمات میں گزر گئی۔ زندگی سے تھک چکے تھے، اپنی موت کے وقت تک اس نے اپنی ذاتی دولت کا بہت سا حصہ اپنی راہ کو دے دیا، اور اپنے پیچھے اتنا بھی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنی تدفین کے لیے خرچ کر سکے۔ صلاح الدین کی مسلم ریاستوں کا اتحاد اس کی موت کے بعد الگ ہو جائے گا، لیکن ایوبی خاندان میں اس کی اولاد نے مصر اور شام میں کئی نسلوں تک حکومت کی۔